شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ سب تعریفیں میرے رب العزت کے لیے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسکیری اردو ٹیلز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ چینل کی ہاف انکم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے تمام جو خادمین تھے ان کے نام کی غریب لوگوں کو دیا کرتی ہوں، اور آپ بھی اس نیکی کے کام میں حصہ ڈال سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے اور سپورٹ کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور ان کی آل پہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کریں۔ حدیث، سنت، قرآن پاک بے معنی ترجمہ اور 5 وقت کا نمازی بنائیں۔ ہم مسلمان لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیں، کیونکہ ان کی تعلیم اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ مغربی تہذیب کو بالکل فالو مت کریں۔ یہ میرا اچھا میسج اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی لاہور گارڈن ٹاؤن کی ہے، ایک ایسے گھر کی۔ ایک میرے لسنر جنہوں نے حالیہ دنوں میں میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کی۔ میری بہن کہتی ہیں کہ آپ میرا نیم آن ایئر مت کریے گا، اور میرے سسرال گھر کی یہ خوفناک کہانی ہے۔ میں گھر کا ایڈریس نہیں بتا سکتی، صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ لاہور گارڈن ٹاؤن میں میرے سسرال کا بہت بڑا گھر ہے، جو کہ 8 سے 9 کنال پر احاطے پر وہ بنا ہوا گھر ہے، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ اب وہ گھر ویران پڑا ہوا ہے۔ اس گھر کی ہسٹری کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ اس کی خاص بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے سسرال والے اس گھر کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سیل نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنا بھی چھپا لیں، چاہے کسی کو پتہ ہے یا نہیں، لیکن وہ مخلوق جانتی ہے اور وہ اپنے اندر کسی کو بسنے نہیں دیتی۔ گارڈن ٹاؤن لاہور میں ہمارا وہ گھر جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 مختلف کہانیاں ہیں، اور مختلف کہانیوں کا تعلق اب ان 2 مختلف چیزوں سے ہے جس نے ہماری زندگی کو خراب کر دیا۔ تقریباً 2002 کی بات ہے، میرے ہسبینڈ نے لاہور برکت مارکیٹ میں ایک شاپ خریدی۔ ابھی یہ ان کی کامیابی کے ابتدائی دن تھے۔ انہوں نے ایک شاپ خریدی، اور شاپ کے ساتھ ساتھ وہ کئی شاپ خریدتے رہے۔ جو شاپ انہوں نے سب سے پہلے خریدی، اس شاپ میں ابھی ان کا جانا نہیں ہوا تھا، اور باقی شاپس جو تھیں وہ رینٹ آؤٹ ہو گئیں۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے خود پلان بنایا تھا کہ وہ بزنس کریں گے، وہ پہلی شاپ تھی جس کو انہوں نے یہ نیت کی تھی کہ یہ شاپ خریدنے کے بعد اللہ نے مجھے بہت کامیابی دی، اور اس میں ہمیشہ میں خود ہی جاؤں گا۔ یہ میرے لیے ایک لکی جیم ہے۔ یعنی وہ 4-5 سال شاپ بند رہی، کیونکہ ہم لوگوں کی اس پلازے کے اندر کافی دکانیں تھیں جو ہم نے خرید لی تھیں، اور لوگوں نے وہ لے لی تھیں، رینٹ پہ لیں، کچھ خرید لیں، خیر جو بھی ہوا۔ اس کے بعد میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گھر لیا گارڈن ٹاؤن کا، اور گارڈن ٹاؤن کے گھر کے بعد 2008 میں میری شادی ہوئی۔ میری شادی کے بعد میرے ہسبینڈ نے اب یہ سوچا کہ پہلے وہ باہر جانا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنا پلان چینج کیا، اور انہوں نے اسی شاپ کو دوبارہ سے کھولنے کی کوشش کی، اور اس میں ایک موبائل شاپ بنانا چاہتے تھے۔ میرے ہسبینڈ نے جو اس شاپ کے اندر کام شروع کیا وہ میں اب مینشن نہیں کروں گی، اور اس میں انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میری شادی کو تقریباً 5 ماہ ہوئے تھے۔ 5 ماہ کے بعد میرے ہسبینڈ کی اچانک سے طبیعت خراب ہونے لگی۔ طبیعت اتنی خراب ہونے لگی کہ وہ کام پر جانا بند ہو گئے۔ انہوں نے یہ بہت بڑا گھر خریدا گارڈن ٹاؤن کا، اور اس کے بعد اب طبیعت خراب ہونے لگی تو میری ساس پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے اور بہن بھائی نہیں تھے، وہ اکلوتے تھے۔ ان کی یہ بیماری دیکھ کر اب میرے ساس سسر اور میں بہت زیادہ پریشان تھے۔ اچانک سے ان کو ایک بیماری لاحق ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ ان کی جو بیک بون تھی اس میں سے پانی نکلنے لگا تھا، اور جو بیک بون کے جس کو میرے خیال سے
مین جو ہم لوگوں کی بون ہوتی ہے جس پہ ہم چلتے ہیں، جس کے ساتھ ہمارا دماغ کا سارا کنیکشن ہے، ریڑھ کی ہڈی اس کو بولتے ہیں، وہ اب اس میں سے پانی رسنے لگا اور ایک زخم بن گیا اس کے درمیان میں۔ پہلے تو کچھ عرصہ ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی الرجی ہے، کوئی چیز کاٹ گئی ہے، لیکن جیسے ڈاکٹرز کے پاس گئے انہوں نے زخم کو لا علاج قرار دے دیا اور یہ کہا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تقریباً 3 سال کے اندر ان کے 2 آپریشن ہوئے اور وہ آپریشن بھی ناکام ہوئے۔ پانی کچھ عرصہ بند ہوتا تھا اور اس کے بعد اس زخم کے ٹانکے کھل جاتے تھے اور پانی رسنے لگتا تھا۔ دنیا کے ہر ڈاکٹر کی دروازے پہ ہم لوگ گئے، کہیں سے خیر نہیں پڑی، باہر کے ملک سے دوائیں منگوائیں۔ میری بہن امریکہ میں شفٹ تھی، ادھر سے ڈاکٹرز نے ان کی رپورٹس دیکھی، ان کو سارا چیک کیا، لیکن کچھ نہ بنا۔ اب جو میرے سسر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی عالم سے رابطہ کیا جائے، کوئی عالم ہی اس کا حل بتائے گا۔ ہم نے 2 چیزیں نہیں خریدی تھی، یعنی کہ یہی 4 سے 5 سال کے عرصے میں ایک شاپ اور ایک گارڈن ٹاؤن کا گھر۔ ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ان دنوں میں، میری شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی۔ ہم عالم صاحب کے پاس میں اپنے خامد کو لے کر گئی، ساتھ میرے سسر تھے اور ابھی میرے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ جب ہم لوگ ادھر پہنچے، میں اپنے ہسبینڈ کو لے کر پہنچی تو عالم صاحب نے سب سے پہلے دیکھ کر یہ کہا کہ تم سے بہت گندی سمیل آ رہی ہے۔ شاید ان کا کہنا ٹھیک تھا کہ ان کے زخم بہت زیادہ خراب ہو چکے تھے، لیکن ہمیں ان کے زخموں سے کبھی سمیل نہیں آئی تھی۔ اگر سمیل ہوتی تو میں بتا دیتی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تم اندر آئے تو ایک بہت گندی سمیل تمہارے ساتھ ہے، خیر آؤ اور بیٹھ جاؤ۔ وہ جو مفتی عالم صاحب تھے وہ عورتوں سے بھی اور مردوں سے بھی پردہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا چہرہ پورا ڈھانپا ہوا تھا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر بھی گلوز تھے۔ انہوں نے دیکھا اور یہ کہا کہ تم نے آج سے 8-9 سال پہلے ایک دکان خریدی جس میں ایک عورت کا بسیرا ہے۔ جس جگہ تم کرسی ڈال کر ادھر بیٹھتے ہو اس جگہ پر اس کے بچے اور وہ کھانا کھاتے تھے۔ کیا تم نے ادھر کرسی ڈال کر یہ محسوس نہیں کیا کہ تمہاری کرسی کے نیچے سے عجیب و غریب باتوں کی اور کبھی کبھار چیخوں کی آوازیں آتی ہیں؟ جس پہ میرے خامن نے کہا کہ کافی بار نوٹس کیا لیکن اگنور کر دیا کہ میرے ساتھ اور بھی بہت سی دکانیں ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہے، شاید یہ وہی آوازیں ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے غلط کیا، اس دکان کے اندر ایک عورت کا بسیرا ہے۔ اس نے تمہیں تمہارے بزنس میں تو لاس نہیں دیا، لیکن تمہیں تمہاری صحت میں لاس دے دیا۔ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی، وہ تمہاری جان لے لے گی۔ یہ سمجھو کہ تمہارے جسم کے اندر وہ مکمل طور پر صلاحیت کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اب جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنو، اور وہ کام تمہارے یعنی میرے جو سسر ہیں وہ کریں گے۔ انہوں نے پڑھائی پڑھنی شروع کر دی اور میرے سسر سے کہا کہ آپ دکان کے اندر چلے جائیں، اس دوران اس کی کرسی کے نیچے کچھ بھی آپ کو ملے اس کو اٹھا لینا، اور اٹھانے کے بعد میں پڑھائی پڑھ رہا ہوں اس کو نہر میں جا کر گرا دینا۔ میرے سسر نے دیر نہیں کی اور وہ وہاں سے نکلے اور شاپ پر پہنچ گئے۔ وہ ہمارے ساتھ کال پر کانٹیکٹ پہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک تو مجھے کرسی کے نیچے کچھ نہیں ملا، دکان چونکہ اتنی بڑی نہیں تھی، ایک کمرے جتنی تھی، اس میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا غور سے دیکھو، کچھ نہ کچھ نیچے ضرور ہوگا۔ بہت زیادہ غور سے دیکھنے کے بعد کرسی کے نیچے سے ہمیں 10-15 کیل ملے۔ ان 10-15 کیلوں کو میرے سسر نے اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے نہر میں پھینکاؤ۔ نہر میں پھینکنے کے بعد میرے سسر دوبارہ ہمارے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اب بتایا کہ اب اس کا کیا حل کرنا ہے۔ میں نے تو کیل نہر میں پھینک دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روز اسی ٹائم پر تم اسے میرے پاس لے کر آؤ گے اور اس کو اسی طرح میں دم کروں گا اور تم شاپ میں جاؤ گے۔ میں اور میری ساس روز میں اپنے شوہر کو لے کر ان مفتی صاحب کے پاس جاتی تھی اور میرے سسر اس شاپ کے اندر ہوتے تھے۔ ایک دن شاپ کے اندر سے کیل نکلے اور دوسرے دن شاپ کے اندر سے
انتہائی گندے قسم کا ایک پتلا نکلا جس کی کمر کے اندر ڈھیر سارے کیل تھے۔ کرسی کے نیچے سے وہ پتلا کیسے آتا تھا؟ وہ مفتی صاحب پڑھائی کرتے تھے اور وہاں سے وہ چیزیں نکلنے لگتی تھیں۔ ان کی اس پڑھائی کے بعد اب انہوں نے بتایا کہ ادھر سے ایک پتلا نکلا ہے جو کہ سوئیوں اور کیلوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس پتلے کو میرے پاس لے آؤ۔ میرے خاوند درد سے کرہاتے تھے، ان کو ایک سیکنڈ کا چین نہیں تھا۔ وہ ہر ٹائم بیمار تھے، لیکن دوسرے دن جب پتلا نکلا وہ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے میری ریڑھ کی ہڈی سے کوئی بہت بھاری چیز نکلی ہے۔ ان کو لے جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ پڑھا، وہ سارا اس پتلے کے اوپر دم شم کیا۔ دم کرنے کے بعد وہ پڑھائی پڑھتے جا رہے تھے اور کیل اور سوئیاں نکالتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی کیل اور سوئیاں نکل رہی تھیں تو میرے خاوند چیخ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے جسم کے اندر سے کوئی گرم سلاخیں چبھاتا ہے اور اس کو بار بار باہر نکال رہا ہے۔ وہ ساری نکلنے کے بعد اب وہ جو پتلا تھا وہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کو پتلے کو کاٹا تو وہ روئی سے بھرا ہوا تھا، روئی ساری خون آلودہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ سب کچھ نہر کے اندر جا کر پھینک آؤ۔ وہ سارا کچھ ہم نے نہر کے اندر پھینکا اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ نے اگر اس کی زندگی بڑھائی ہوئی تو یہ 41 ڈیز میں ٹھیک ہو جائے گا۔ 41 ڈیز لگاتار تم اسے میرے پاس لے کر آؤ گے اور میں اسے دم کروں گا اور یہ دم والا پانی پیے گا۔ وہ قرآن پاک سے انہوں نے ان کا علاج کیا اور ہم 41 ڈیز ان کو لاتے رہے۔ جیسے 41واں دن شروع ہوا تو میرے خاوند بے چین ہونے لگے، یہاں تک کہ ان کو بہت زیادہ وامٹنگ شروع ہو گئی، ان میں بلڈ بھی تھا۔ ہمیں لگا کہ شاید آخری وقت آ چکا ہے۔ ہم نے مفتی صاحب کو کال کی تو انہوں نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے کام کی کامیابی ہے۔ وہ مخلوق جو کہ اس دکان کے اندر ہے اور اس دکان کے اندر ہی اس کو قید کر دیا جائے گا۔ جتنے بھاری سامان اس دکان کے اندر پڑا ہے اس کو پڑے رہنے دو، نکالنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ اور اب کی بار انہوں نے میرے سسر سے کہا کہ جاؤ دکان کو لاک لگا دو، زندگی بھر یہ لاک کبھی کھلے نہ۔ لاہور برکت مارکیٹ کے اندر وہ ایک بند شاپ آج بھی واقع ہے۔ میرے سسر اس کو بند کر آئے۔ بند کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں مفتی صاحب کے پاس آیا تو مجھے لگا کہ میرے پیچھے کچھ ہے، اور میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک عورت تھی۔ عورت انتہائی بھیانک تھی، اتنی بھیانک تھی کہ اس کو دیکھ کر میں ڈر گیا۔ میں نے پھر بھی گاڑی چلاتا رہا اور وہ میری گاڑی کے ساتھ ساتھ ہوا میں معلق اڑ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جیتا جاگتا وہ جنات دیکھا۔ وہ اتنی بھیانک تھی کہ اس کی چیخیں میرے کانوں میں تھیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرے سسر کہتے کہ کوئی اور اس کی چیخنے کی آوازیں کیوں نہیں سن رہا تھا۔ لوگ میرے پاس سے گزر رہے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میری حیرانگی کی کوئی انتہا نہیں تھی جب ایک بڑا ٹرالا اس کے پاس سے گزرا اور وہ اس کے آر پار ہو گئی۔ مفتی صاحب کے پاس پہنچنے تک وہ مخلوق میرے پیچھے پیچھے تھی۔ جیسے میں مفتی صاحب کے دروازے کے پاس آیا تو اس کی ایک زوردار چیخ نکلی، اور میں نے پیچھے سے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ اب آخری دن تھا۔ میرے خاوند کو ان کے پاس مجھے اور میری ساس کو چھوڑنے کے بعد میرے سسر نے دکانوں کو مکمل تالے لگا دیے، اور 41واں دن میرے خاوند کے اوپر بہت بھاری تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ 41واں دن یہ میرے پاس گزارے گا، اور ان کے پاس ہی گزارا۔ 3 دفعہ خون کی الٹیاں آئیں اور ساری رات وہ بے ہوش رہے۔ ہمیں یہ لگتا تھا کہ جیسے وہ چلے گئے ہیں اس دنیا سے، لیکن مفتی صاحب نے کہا کہ پریشان مت ہو، یہ پورا علاج ہے جو اس کا ہو رہا ہے۔ ان کی اس الٹیوں کے بعد، ان وامٹنگ کے بعد جو خون سے بھری ہوئی تھی، صبح 5 بجے ان کی آنکھ کھلی۔ مفتی صاحب نے ایک ملہم تیار کر کے دیا اور کہا کہ اس ملہم کو اس کے زخموں کے اوپر لگاتے رہو۔ یہ تعویذ جو میں اس کے گلے کے لیے دے رہا ہوں، اس کو ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی سمجھنا۔ جس دن یہ تعویذ اس کے گلے سے اتر گیا، میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لوں گا۔ تعویذ چاہے جتنا بھی پرانا ہو جائے، ڈوری بدل سکتے ہو، تعویذ کو اتارنے کی غلطی مت کرنا۔ اگر 1 گھنٹہ بھی تعویذ سے دور رہا تو مخلوق اس کو بھاری نقصان دے سکتی ہے۔ دکان بند ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ الحمدللہ ٹھیک ہونے لگے۔ تعویذ آج بھی ان کے گلے میں ہے۔
وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ دکانوں تک کی بات تو ختم ہو گئی، جو کہ برکت مارکیٹ کے اندر ایک شاپ ہے، لیکن اب گھر میں جو سلسلے تھے وہ ختم نہیں ہو رہے تھے۔ گھر کے اندر بھی کچھ عجیب و غریب معاملات تھے، اور معاملات یہ تھے کہ وہاں پر بھی کوئی مخلوق دیکھی جاتی تھی۔ ایک بچہ جو کہ میرے خامد کو ہمارے گھر کے گارڈن میں نظر آتا تھا، ہمارے گھر کے اندر جو باغ تھا انتہائی خوبصورت لان تھا۔ کہتے ہیں کہ میں مغرب کے ٹائم جیسے اپنے کمرے سے باہر نکلا، ہم لوگوں کا جو روم تھا وہ لان کی طرف کھلتا تھا، آگے ایک برآمدہ تھا اونچا سا اور نیچے لان تھا۔ ہم لوگ ادھر چیئرز ڈال کر اکثر بیٹھا کرتے تھے، جب بارش ہوتی تھی تو برآمدے میں بیٹھا کرتے تھے۔ میرے خامد کیا دیکھتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہے، ایک بچہ ہم لوگوں کے لان میں کھیل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے اور لان میں بارش کا پانی ہے۔ بچے کو دیکھ کر انتہائی حیران ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہے، ہماری شادی کو 22-23 سال گزر گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بچے کو دیکھ کے سرپرائز ہو گیا کہ یہ بچہ آیا کہاں سے ہے۔ بچے کی میری طرف کمر تھی اور وہ پانی میں بیٹھا کھیل رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے اسے پوچھنے کی کوشش کی کہ تم کون ہو، تو وہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ بارش میں نہیں گئے اور برآمدے میں کھڑے ہوئے تیسری دفعہ آواز لگائی کہ تم کون ہو، تو اس نے جس پوزیشن میں وہ بیٹھا تھا اسی طرح کمر کر کے بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی گردن پوری پیچھے کی طرف گھما لی، اور اس کی آنکھوں میں سرخ انگارے تھے، اس کا چہرہ وحشت ناک تھا۔ میرے خامد وہ نظارہ دیکھ کر خوفناک اندر آئے اور لاک لگا لیا۔ ابو کو فوراً جا کر بتایا میرے سسر کو، اور کہا کہ میں نے گارڈن کے اندر ایک ایسی مخلوق کو دیکھا ہے جو کہ انتہائی بھیانک ہے۔ مفتی صاحب سے دوبارہ رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کے اوپر شدید کالا جادو ہے، تم لوگوں کی اس کامیابی سے کسی نے حسد کر کے تم لوگوں کی شاپ کے اندر بھی اور تم لوگوں کے گھر کے اندر بھی مخلوقات کو اکٹھا کیا ہے تاکہ تم لوگ چین نہ پا سکو۔ دکان تو ختم ہو گئی جس میں آلریڈی اس مخلوق کا بھی بسیرا تھا، اور جادو کی وجہ سے وہ مخلوق اور زیادہ ایکٹیو ہو گئی، اور پھر میری اولاد کی بھی بندش کر دی، اور ہمارے اوپر ایک بچے کے روپ میں ایک موکل چھوڑ دیا۔ میرے خاوند بہت زیادہ ڈر گئے، اور مفتی صاحب نے کہا کہ اس کا بھی حل ہے، اس کا بڑا حل یہ ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دو، یہ پورا گھر اسیب زدہ ہو چکا ہے، اس جنات کے بچے نے تمہارے پورے گھر میں تعویذات پھیلا دی ہیں، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دو اور سیل آؤٹ کر دو، شاید تم لوگوں کے بعد آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو یہ نقصان نہ دے سکے۔ ہم نے اس گھر کو چھوڑ دیا، اور گھر چھوڑنے کے بعد گھر کے اوپر لکھ کر لگا دیا کہ ہاؤس فار سیل۔ 8 سے 9 کنال پر بڑا وہ گھر بنگلہ ہم لوگوں کا آج تک ویران پڑا ہے۔ جو بھی پراپرٹی ڈیلر اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں اندر ایک بچے کے روپ میں مخلوق نظر آتی ہے، جو کہ ہمارے اوپر پتھراؤ شروع کر دیتی ہے اور ہمیں آپ کے گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ 3-4 پارٹی گئیں اور وہ گھر دیکھنے کے گھر سے گئیں، لیکن جب ان کے اوپر پتھراؤ ہوا تو وہ لوگ بھی اس گھر کو لینے سے قاصر ہیں، بلکہ آپ کا گھر پورے لاہور میں مشہور ہو چکا ہے کہ یہ آسیب زدہ گھر ہے، اس کو لینے کی غلطی کوئی مت کرے۔ اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں اور آپ کے گھر کو سیل آؤٹ نہیں کر سکتے، آج تک وہ پراپرٹی ایسے ہی پڑی ہے۔ مفتی صاحب نے ایک چیز ہمیں نہیں بتائی کہ آخر وہ جادو کیا کس نے۔ اگر وہ ہمیں یہ نشاندہی کر دیتے تو شاید ہم اس سے بچ جاتے۔ میرے ہاں اب بھی اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں۔ میرے خاوند کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، باقی کاروبار بالکل ٹھیک چل رہا ہے۔ کبھی نقصان تو کبھی فائدہ ہر کسی کو ہی ہوتا ہے۔ میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکی اور وہ گھر بھی بنجر ویران پڑا ہے، یہاں تک کہ ہمیں خود اس گھر میں گئے 6-7 سال گزر چکے ہیں۔ میری بہن کہتی ہیں یہ میری زندگی کا سچے خوفناک واقعات ہیں۔ اللہ پاک مجھے اولاد ضرور دے گا، اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن نا امیدی نہیں ہو سکتی، اللہ ضرور دینے والوں میں سے ہے۔ یہ کہانی تھی میرے ایک ایسے لسنر کی جنہوں نے اپنا نیم آن ایئر کرنے سے منع کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ لاہور گارڈر ٹاؤن میں اگر آپ پتہ بھی کریں گے تو ادھر آج بھی وہ بنگلہ نما گھر موجود ہے۔ لاہور برکت مارکیٹ کی وہ اسیبی دکان آج بھی موجود ہے، لیکن وہ بند ہے، ادھر کوئی نہیں جا سکتا۔ باقی مارکیٹ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس شاپ کے اندر سے اکثر آوازیں آتی ہیں،
آوازیں عورتوں اور بچوں کی ہیں۔ حسد میں آ کر کالا جادو کرنے والے نے ہماری زندگی تو اس دنیا میں خراب کر دی، لیکن اس کی آخرت ضرور خراب ہوگی۔ قیامت تک ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ ہم اس دنیا میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اللہ کے حضور ہم بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ کہانی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو آج کی یہ کہانی تھی لسنرز۔ اس کہانی سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے ہمیں، جو میں نے سوچا، اپنی کامیابیوں کو لوگوں سے چھپائیں، کچھ واہ واہ لینے کے لیے، کچھ تعریفیں لینے کے لیے، یا یہ کہلوانے کے لیے کہ ہم بڑی چیز ہیں اور ہم نے یہ اچیومنٹ کر لی، وہ کر لی۔ آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ کا حاسد ہے۔ حاسد کا اگر پتہ لگ جائے تو آپ کی خوش قسمتی ہے۔ خاموشی سے اس حاسد دشمن جو کہ دوست کے روپ میں ہوتا ہے اس سے دور ہو جائیں۔ یہ میرا اچھا میسج ہے، میں اپنے لسنرز کو نصیحت کر رہی ہوں۔ آخر میں کہنا چاہوں گی، والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا کرے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چاہے جتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، ہر نماز کے بعد ان کے اوپر درود و سلام ضرور پڑھیں۔ یہ میرا اچھا میسج ہے، اور اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔